आधी छटाक आपने मक्कल लेना है, आधी छटाक आपने लुबान लेनी है, आधी छटाक आपने फल के सैर बूटी लेनी है, वो 1.5 छटाक होगी टोटल। अंतचंद सीसकहार कुल ये 14 दिन का चिला है। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर राब्ता करेंगे इसके मुतालिक तो मैं रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है कि आप लोग बखैरियत से होंगे। और जनाब, आज का जो वजीफ़ा है, आज का जो चिला है, आज का जो अमल है वो बहुत ही ऑथेंटिक और बड़ा बेहतरीन चिला है। इस चिले में आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि काला कलवे को हाजिर करना है। काले कलवे की जिनकी मैं थोड़ी सी यहाँ पे तशरीह करता चलूँ कि काले कलवा जिन्नात में एक मखलूक है जिनका रंग शदीद काला होता है। जब वो बोलते हैं तो सिर्फ उनकी आंखें और दांत नज़र आते हैं, बाकी पूरा जिस्म उनका ब्लैक होता है। काले कलवे की तफसीर से मुताल्लिक मैं आपको बात करूं, जो लोग बहुत बड़े आमिल थे किसी दौर में, उन्होंने इसकी तशरीह ये की कि ये जो काला कलवा है इसको जब भी हाजिर किया जाता है तो ये बरहना होता है। बरहना से मुराद कि इसके जिस्म के ऊपर लिबास नहीं होता। जी बिल्कुल लिबास नहीं होता। काला कलवा के जिस्म के ऊपर लिबास बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो किसी भी हालत में किसी भी शक्ल में आपके सामने हाजिर करते हैं। लेकिन काले कलवे के मुतालिक और भी बहुत सारी इनकशाफात हैं, बड़ी मुझे मालूमात है उसके ऊपर कि वो डराता धमकाता बहुत है आमिल को, आमिल के छक्के छुड़ा देता है। जब भी आप काले कलवे का कोई भी अमल करेंगे ज़ाहरी तौर पे या बातनी तौर पे वो आपको डराएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा डराता है आमिल को। जो मजबूत दिल वाले हैं वो कभी कर गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि काले कलवे का जो चिला करना है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आज का चिला मैं बता दूं, आप डरे मत, आज का चिला बहुत आसान है। और ये ऐसा काला कलवा है, ना तो ये बरहना आएगा और बल्कि लिबास पहन कर आएगा। और मज़े की बात यह है आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, बड़ी शराफत से और बड़ा शरीफ बच्चा है। असल में इसका नाम बालिशीता है। बालिशीता कलवा एक ऐसा कलवा है जो कि बिल्कुल जिस तरह जोगियों ने लिबास पहना होता है, कान में तांबे के यानी नहासी के जो बुंदे हैं वो पहन के आपके सामने हाजिर होता है और उसने बाकायदा जोगियों वाला लिबास पहना होता है। बालिशीता के मुतालिक कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आज का जो मेरा वजीफा है वो काला कलवे के मुतालिक है कि काला कलवे जिनकी जो हाजिरी है किस तरह करनी है। इसमें पढ़ाई की कोई तादाद की मुख्तस नहीं है कि इतना आप पढ़ेंगे तो तब वो आएगा। ये कुल 14 दिन का वजीफा है। मैं आपको ये कह दूं कितना, कुल 14 दिन का वजीफा है। और आप इसकी इबारत सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि इतनी मुख्तसर सी इसकी इबारत है। इबारत भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अंतचंत सीसकहार, अंतचंत सीसकहार, ये सिर्फ इसकी इबारत है, इबारत अमल, यानी अंतचंत सीसकहार। अब अंतचंत सीसकहार आपने कहाँ पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसको चिले में किस तरह कन्वर्ट करना है, उसके परहेज़ात क्या हैं, आइए मैं आपको अमल की तरफ लिए चलता हूँ। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले अलग थलग आपका घर में नहीं, बल्कि कोशिश करें कि घर से अलग आपका कोई कमरा ऐसा हो जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद आप सबसे पहले जो तैयारी है वो है लिबास। आपने जोगिया कलर का लिबास, यानी अक्सर बाजार में आप जाएंगे कपड़े की दुकान पे और उसे कहें जी मुझे जोगिया कलर दे दें, तो वो जो जोगी पहनते हैं जोगिया कलर का लिबास अपना बनवाएं सादा सा। और एक कपड़ा 2-2.5 गज का मजीद ज़्यादा ले लें जिसका आपने मुसल्ला बनाना है। जो मसल्ले की जगह पे ना वो सिला होगा वो भी जोगिया कलर का होगा। उसके बाद आपने जो कमरा मुख्तस किया है वो बिल्कुल अकेला होगा, अकेला, उसमें किसी का कोई आना जाना नहीं है। आपने उसको अच्छी तरह साफ कर लिया। फिर उसके बाद इसमें आपको रोज़ाना आधा किलो कोयलों की ज़रूरत पड़ेगी। आधा किलो कोयले जो होते हैं उनको आपने गर्म करना है, लाल करना है, रोज़ाना आधा किलो वो आपको चाहिए। फिर जो आपने धूनी चलानी है, 3 चीज़ें हैं उसके अंदर। पहली धूनी फल के सैर, दूसरी मक्कल, तीसरी लुबान। अब इन तीनों चीज़ों को आपने पिसवा लेना है और काफ़ी सारा पिसवा लें ताकि आपके 14 दिन का जो चिला है वो उसमें पूरा हो जाए। वो आप ज़रब तकसीम में कर लेंगे। फिर आपको रोज़ाना आधी छटाक आपने मक्कल लेना है, आधी छटाक आपने लुबान लेनी है, आधी छटाक आपने फल के सैर बूटी लेनी है। वो 1.5 छटाक होगी टोटल। आप छोटी सी कोली में लें और वो रख लें और सामने आप एक दिया जो सा चिराग वो लें और उसमें तिलों का तेल डाल लें और उसे जला लें। रुई की बत्ती बनाकर
فتیلا بنا کر اس میں اسے جلا لیں اور چراغ کو اپنے سامنے رکھ کے اور کوئلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دائیں سائڈ پہ رکھ لیں، بائیں سائڈ پہ رکھ لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں. آپ نے اس میں کوئی بھی درود شریف کا عمل دخل نہیں ہے. آپ نے بیٹھتے ہی رات کے 11 بجے شروع کریں گے. اور یہاں پہ میں تاکید کرنا آپ کو مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کمرے کے اندر آپ جب یہ چلا کریں بالشیطہ کا، کلوے کا، تو اس کمرے کو اس کی کھڑکیاں ایسی ہوں کہ کھول دیں آپ، کیونکہ دھواں اٹھے گا. دھواں جو سا وہ اس میں دم گھٹتا ہے اور عامل کھانسی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں اگر ایگزاسٹ لگ جائے دھواں باہر نکالنے کے لیے وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اور کوشش کریں کہ اس کمرہ اس قسم کا ہو جس میں الماریاں موجود ہوں، کھڑکیاں موجود ہوں، جس سے دھواں باہر خارج ہو جائے. اگر وہ نہیں ہے تو اس میں ایگزاسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مکل اور فلک سیر اور لبان کی جو دھونی ہے وہ دھواں بہت زیادہ تیز کرتی ہے. آپ نے عمل کچھ اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ آپ نے ایک چٹکی لی، کوئلے کے اوپر پھینک دی، دھونی جیسے شروع ہوئی تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا انت چند سیسکھار، انت چند سیسکھار. اپنی دھونی کی طرف آپ کی توجہ بھی ہے اور سامنے اپنے چراغ کے ارد گرد بھی آپ کی توجہ ہے. جیسے ہی دھونی کم ہو ایک چٹکی بھری اور آپ نے پھر وہ کولوں کے اوپر لگا دی اس صفوف کی اور دھونی شروع ہوگی تو پھر آپ نے انت چند سیسکھار، انت چند سیسکھار پڑھنا شروع کر دینا ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ 1.5 چھٹاکی جو صفوف آپ نے بنایا ہے. ہاں صفوف بہت سارے عامل نہیں بنا سکیں گے، اگر مجھ سے لینا چاہیں گے تھوڑا سا کاسٹلی ضرور ہے تو وہ صفوف میں آپ کو بذریعہ کوریئر بھی کر دوں گا جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کالے کلوے کو حاضر کرنے کے لیے. اب جب وہ 1.5 چھٹانک صفوف آپ کا ختم ہو گیا تو آپ کا عمل بھی پہلے دن کا ختم ہو گیا. کل 14 دن کا یہ چلا ہے. آپ نے روزانہ آدھی چھٹانک تینوں دھونیوں میں سے لے کے ایک چھوٹی سی کولی لیں، وہاں رکھ لیں اور آدھا کلو کولے، اور روزانہ آپ نے جو چراغ ہے اس میں سے جتنا کم تیل ہوا کرے گا، تلوں کے تیل کا جو چراغ ہے آپ نے جلانا ہے. تلوں کے تیل کا وہ آپ کے پاس تھوڑا سا ہونا چاہیے، یعنی 1.5 کلو میں آپ کا کام بالکل چل سکتا ہے. یہ روزانہ اسی طرح آپ کریں گے. 5ویں 6ویں 6ٹھے 7ویں دن کالا کلوہ چراغ کے ارد گرد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل نظر آنا ہے ایسے جیسے کوئی جوگی ہے، بالکل جوگی. بالشیطہ جو ہے وہ کالا کلوہ نہ تو وہ آپ کو ڈرائے گا نہ دھمکائے گا. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کو حصار مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کلوے کے جتنے بھی چلے ہیں ان میں حصار مارا جاتا ہے، بدنی حصار مارا جاتا ہے، زمین پہ حصار مارا جاتا ہے، لیکن یہ واحد کالے کلوے کا چلہ ہے جس کے اندر آپ کو حصار مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں ڈر اور خوف بالکل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. چند دنوں کے بعد اس کی آمد شروع ہو جاتی ہے. آپ کی پڑھائی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ بالشیطہ جو کلوہ ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. چراغ کے ارد گرد آپ کو کھڑا ہوا نظر آنا شروع ہوئے گا. خیر جب آخری دن ہوں گے یعنی کہ 13واں 14واں دن ہوگا تو وہ بالکل ساکت ہو کے آپ کے سامنے بالکل وہ کھڑا ہے. پہلے تو وہ جھلکیاں دے رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں، لیکن آخری دنوں میں 2-3 دنوں میں وہ مکمل طور پہ آپ کو نظر بھی آئے گا. اور جب 14واں دن آخری ہو تو اس دن وہ آپ سے مخاطب بھی ہوگا. میں بھی یہ کہے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، اور جب وہ پوچھے کیوں بلایا ہے تو اسے یہی کہنا ہے کہ آپ کو غلام ہونے کے لیے بلایا ہے. مجھے اپنے آنے کا طریقہ بتا دو، کیونکہ میں بہت سارے دنیاوی کام رکھتا ہوں اور میں دنیا کے کام کرنا چاہتا ہوں ان کے بھلے کے لیے، تو لہٰذا مجھے اپنے آنے کا طریقہ بتا دو. وہ اپنے آنے کا آپ کو طریقہ بڑے سہل طریقہ جو ہے وہ بتائے گا. وہ آپ نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں. وہ آپ کو طریقہ بتا کے آپ کی آنکھوں سے وہ اوجھل ہو جائے گا. میں آپ بار بار بات یہ کر رہا ہوں، اگر آپ نے یہ چلا بالشیطہ کلوے کا کرنا ہے تو اس میں پوری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سکھانے کے لیے تیار ہوں. اور سکھانے کی میں فیس چارج کرتا ہوں. فیس میں معاف نہیں کرتا کسی کو بھی. جو لوگ عورتیں ہیں، مرد ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو گزارا آپ اس یہ جو چلا ہے یہ خدارہ آپ لوگ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم مارے گئے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں، تو نہیں، اجازت سے نہیں، ٹریننگ سے یہ سارا کام ہوگا. تو لہٰذا میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ میری استادی شاگردی میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ بالشیطہ والا جو کلوہ ہے یہ میں آپ کو اس کا چلا کروا سکتا ہوں. اور یہ کل 14 دن کا چلا ہے. آسان چلا ہے، خطرناک منظر آپ کے سامنے نہیں لے کے آتا، نہ ڈراتا ہے نہ دھمکاتا ہے. یہ بڑا بہترین کلوے کا واحد ایک ایسا چلا ہے. مجھے سوشل میڈیا یعنی پوری یوٹیوب پہ پوری دنیا مجھے بتا دیں کہ بالشیطہ کا ایسا کلوے کا ان کے پاس اگر علم ہے تو جناب میں جواب دار ہوں.
یہ الحمدللہ یہ آج سے تقریباً 21 سے 22 سال پہلے میں نے اس کو حاضر کیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے حاضر کیا تھا اور میں نے ایک ہی کام اس سے لیا تھا اور اس نے یہ میرا کام کر دیا تھا، لہٰذا میں نے اس کو پابند نہیں کرا تھا۔ لیکن بعد میں کیونکہ اس وقت میرے پاس اور بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن اس کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اگر آپ بالی شیطہ کلوے کا یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی جو دھونی ہے مکل، لبان اور فرق سیر کی وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، تھوڑی سی کاسٹلی ضرور ہے لیکن وہ میں آپ کو بذریعہ کوریئر دے سکتا ہوں اور اس چیلے کی مکمل انفارمیشن بھی دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ آپ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں جی چیک کریں میری روحانیت تو نہیں بند، کسی بھی انسان کی روحانیت بند نہیں ہوتی، محنت ضروری ہے۔ جب آپ محنت کر رہے ہیں استاد کے بتائے ہوئے پہ تو جناب وہ لازمی جنات آپ کے سامنے آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا جو چلہ ہے بالی شیطہ کالا کلوے کا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یوٹیوب پہ یہ کسی کے پاس نہیں تھا اور نہ کسی کے پاس ہے، انشاءاللہ الحمدللہ یہ ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کے تجربے میں بھی ہے۔ کل یہ 14 دن کا چلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر رابطہ کریں گے اس کے متعلق تو میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا جو میرا چلہ ہے بالی شیطہ کے کلوے کا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ذرا اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں، بہت سارے عجیب لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ باقی آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر رومی شاہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔